روشنی تو ڈالیں اس پہ. ارشد، ابھی میں اس پہ بات کروں. جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ یہ پینٹس ہیں، مطلب ہمیں نوٹ دکھائیں ہمارا موڈ بنے گا. ذرا آپ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا سٹائل دیکھیں کہ $300 ملین کم ہیں، یہ پینٹس ہیں، مونگ پھلیاں ہیں. ہمیں کوئی بہت بڑا کوئی ہندوانہ ٹائپ کوئی اگر دینا ہے تو وہ کھائیں گے، ہم چھوٹی موٹی نہیں کھائیں گے. تباہی کی بنیاد تو وہاں سے ہم نے رکھی ہے. اور جس طرح آپ نے جہاد کو اور اس طرح کی فنڈنگ کو ریگولرائز کیا، یہ فری فار آل دی. مجھے انہوں نے بتایا تھا، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب تھے جو یہ اس کے انٹیلیجنس بیورو کے وہ رہے چیف رہے، انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے. بریگیڈیئر بلّہ صاحب. یس، انہوں نے کہا میں کسی کتاب پہ کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے ان کو کچھ انٹرویوز کیے. انہوں نے یہ کہا کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں باقاعدہ آپ کہتے تھے، آپ لوگ تو مذاق سمجھتے ہیں کہ بوریوں میں پیسے ڈالر آتے تھے اور جنرل ضیاء صاحب اپنے گھر پہ رکھتے تھے. اور جس دن یہ ان کا 17 اگست والا کریش ہوا ہے تو یہ اس وقت ISI میں تھے اور ان کے جو اس وقت کے باس تھے، یہ بوریوں میں ڈالرز آتے تھے. یہ میں ان کو کوٹ کر لوں، نہیں GHQ میں آپ کو ایک تھوڑا کوٹ کر لوں پوری بات، ایک آگے ایک اہم بات رہتی ہے. انہوں نے کہا جس دن یہ ہوئے، یہ اس کا 17 اگست ہوا ہے، اسی دن بہت سارے بوریوں کے جو ڈالر جو ہیں وہ جنرل ضیاء کے گھر پڑے تھے. اور میں نے اپنے باس کو کہا جو اس وقت DG ISI تھے کہ سر اگر آپ کہتے ہیں تو وہ جو پیسے پڑے تھے تو وہ تو منگوا لیں. انہوں نے کہا آج کے بعد ان کا ذکر ہی نہیں کرنا آپ نے. یہ DG ISI کہہ رہے ہیں، بریگیڈیئر آ کے امتیاز کو کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بچے آج ارب پتی بن گئے. ارب پتی ایسے نہیں بن گئے. یہ ریکارڈ پہ بتائیے، میرے پاس اپنی کتاب کے لیے میں کوٹ کیا ان کو، میں نے اس میں اور انہیں بتائی ہیں بہت ساری چیزیں کہ افغان جہاد کے لیے پیسہ کیسے آ رہا تھا. اور میں نے پوچھا پیسہ کیوں رکھا جاتا تھا، یہ کیوں کیش رکھا جاتا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے بینکنگ چینلز کے ذریعے، دوسری بات یہ تھی کہ کسی وقت کسی کو کتنے پیسے دینے پڑ جائیں.